لیکن ایک قربانی وہ ہوتی ہے کہ جو ذوالحج میں ہم اسپیشلی عید کے دن کرتے ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے آئے، ہم بھی کرتے ہیں۔ اور وہ آپ اکیلے اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ پہ قربانی لازمی نہیں ہے، پھر بھی آپ کر لیں تو یہ بھی ایک نفل عبادت ہے، یہ کر لیں۔ اب اس کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے ارشاد ہوا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے میرے نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ وہی ان کی دعا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ بھی اس طرح سے کیا کرو۔ فصلی لربک وانحر، اب یہ سورۃ الکوثر میں بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ابھی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالوہ التقوی منکم، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر انہیں آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی کی یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم سمبولک طریقے سے کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں اپنی جان آپ کے لیے حاضر کر رہا ہوں، اور اس کو پریکٹس کے لیے ہم کسی جانور کو قربان کر دیتے ہیں، بس وہی ہے۔ تو قربانی کا مقصد کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی جان قربان کر دینا۔ اب پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں اجازت دی کہ ہم اپنے جسم کو ہم ذبح کر لیں، بس ایک جانور کو کر لیں۔ اب قربانی کی نیت بیسیکلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے ہم سے، بس یہی ہے۔ اور قربانی کا ٹائم عید الاضحیٰ ہے کہ جس میں ہم عید کے دن یہ کرتے ہوتے ہیں، اور حج میں اللہ تعالیٰ نے 10 سے 13 تک ذوالحج کے پورے پیریڈ میں اجازت دی ہوتی ہے کہ آپ اس میں قربانی کر لیں، اور قربانی کے بعد پھر آپ اپنے سر منڈواتے یا کٹواتے ہیں، جو بھی آپ کا ذوق ہے۔ اور نفل قربانی کا بھی پھر یہی ٹائم۔ اچھا، کچھ اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ یہ 10 سے لے کے 12 تک ہے، چلے آپ ان کے پوائنٹ آف ویو کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ 3 دن ہے، اس میں سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور بعض کا یہ ریسرچ ہے کہ 10 to 13 ہے، تو ٹھیک ہے، جو جس پہ بھی آپ قائل ہیں اس لحاظ سے آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کا طریقہ بیسیکلی یہی ہے کہ پہلے بسم اللہ واللہ اکبر، یعنی میں اس جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام لے کر ذبح کرتا ہوں، جس کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا وہ رب ہے۔ یہ سنت یہی ہے، یعنی آپ ویسے قربانی کے علاوہ بھی ویسے بھی کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہی بسم اللہ واللہ اکبر کہ یا اللہ یہ آپ ہی کی اجازت سے میں ذبح کر رہا ہوں آپ کے نام سے، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جناب مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں ایسے ہی جانور کو ذبح کر دوں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب گوشت جو بنا اس جانور کا اب وہ پھینکنا نہیں ہے، بلکہ گوشت کھائیں، تحفے میں دوسروں کو دیں، اور بالخصوص غریب لوگوں کو ضرور دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر یہ دیکھا کہ خاص ٹائم میں آئے کہ جب بہت سارے مہاجرین مدینہ آئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بھی آج تو آپ جو قربانی کر رہے ہیں فوراً آپ ڈیلیور کریں اس کے گوشت اپنے یہ مہاجر بھائیوں کو، تو ان سب نے پھر دیے ان کے۔ اور اگر نارمل ہے تو چلے آپ اپنے فریج میں رکھنا چاہیں رکھ لیں، لیکن غریب لوگوں کو ضرور دیں، اور اپنے تحفے کے طور پہ دوستوں کو بھی دیں۔ اور یہ جو اسی طرح جانور کی جو کھال ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ ایک فائنینشیل بڑا اماؤنٹ کی ہوتی ہے، تو عام طور پر آپ یہ دینی مدارس کو آپ یا مسجدوں کو آپ وہ بھی گفٹ کے طور پر ہی دے رہے ہوتے ہیں، تو تب وہ لوگ پھر جا کے سیل آؤٹ کر کے اس فنڈ کو پھر چلاتے ہیں مسجد میں یا مدرسے میں، جو بھی ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو جناب قربانی کے یہ احکامات ہیں۔ قربانی میں اب وہی سوالات کچھ عرض کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ قربانی کیا کوئی فرض ہے؟ تو بھی اس میں نہیں ہے، حنفی اسکالرس کا یہ کہ یہ واجب ہے۔ واجب
ان کا پوائنٹ آف ویو بیسیکلی اس پہ ہوتا ہے کہ جو فرض تو نہیں ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن باقی تمام اسکالرس کا یہی ہے کہ یہ نفل ہے. اس میں صحابہ کرام میں جیسے ابو بکر، عمر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہی سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک نفل ہے قربانی جو آپ کرتے ہیں. قربانی کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، اس سے پہلے نہیں. یعنی ہوا یہ کہ ایک صحابی کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے نماز سے پہلے ہی کر لیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بھی، آپ کی یہ قربانی نہیں ہوئی، آپ کا یہ بس صرف گوشت بنا ہے کہ جو آپ کھائیں اپنی فیملی کو، بس وہی ہے. اور قربانی کی کفایت میں یہ ایک اجازت دے دی کہ بھی اگر کوئی بہت مہنگی جیسے گائے یا اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپشن دے دی کہ بھی گائے ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آپس میں، اونٹ ہے تو اس میں 10 آدمیوں کو اجازت دے دی. یعنی جو مہنگا اس زمانے کے ایسٹس تھے تو اس کی قربانی کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے اجازت دے دی. اب آپ کا سوال ہوگا کہ دوسرے اور جو جانور ہیں تو اس جانوروں کو بھی آپ اسی طرح ہی اپلائی کر سکتے ہیں کہ جس طرح بکرا تو ہوتا ہی ہے، پھر گائے یا بھینس تو اسی طرح کی ہی ہے، پھر اس طرح اونٹ اور اس سے ملتا جلتا کوئی جانور سوچ لیں تو اس ٹائپ کی چیز ہی بنے گی تو وہ آپ کر لیں. اونٹ پہ اتنا نہیں ہوتا لیکن گائے میں کافی، اور بکرے میں تو بہت آپشنز ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں. اس میں قربانی کے گوشت کا استعمال تو آپ اپنی فیملی میں بھی کریں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں ضرور دیں، اور غریب لوگوں کو تو مست دیں، کوشش کریں زیادہ ہی دیں. ایمرجنسی کی حالت میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، وہ جو میں نے عرض کیا کہ گوشت ذخیرہ کرنے پہ منع کر دیا کہ ابھی لازمی آپ آج تو لازمی دے دیں، آپ فل دے دیں. قربانی عام طور پر بکرے، بھیڑ، گائے، اونٹ کی ہوتی ہے. بھیڑ جو ہے وہ بکرے کی طرح کی چیز ہی ہے نا، تو وہی اس طرح کی ہے. اور سنت یہی ہے کہ عیوب سے پاک جانور ہو. اب یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا جانور ڈھونڈیں کہ جناب جو بالکل مرنے والا ہے نا وہی لے جا کے چلو ابھی یہ اللہ پہ قربان کر دیں، یہ نہ کریں. یعنی اصل چیز یہ کہ اچھی کوالٹی کا جانور جو بھی آپ کا ہے وہ کریں. اور جانور کی کوالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جانور تھے تو اس میں آپ نے کیا جیسے بکرا یہ کم از کم 2 سال کا ایج کا ہو. یہ اس جانوروں کو ٹائم ایج کے لحاظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے. تو آپ نے بکرے کو کہا کہ بھی 2 سال کا ہو، گائے ہے تو 3 سال کا، اور اونٹ سے 6 سال کو آپ نے طے فرمایا تھا کہ بھی اتنی ہوتی ہے اچھی کوالٹی ہوتی ہے. یہ سوال کے جواب میں ہی آپ نے بتایا تھا کہ بھی اچھی کوالٹی کا ہو. اور یہ بھیڑ جو ہے اس کے لیے تو فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو 6 مہینے کا بھی ہو تو وہ بکرے کے لحاظ سے تو وہ 2 سال کے برابر لگتا ہے، ٹھیک ہے ویسی کوالٹی. لیکن کوالٹی آج کل آپ اپنی کے زمانے کے آپ جانوروں کی جو ٹیکنالوجی آپ جانتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ سوچ لیں اس کو بیمار نہ ہو، اس کو آپ چیک کر لیں، اس لحاظ سے آپ پھر قربانی کریں. تو جناب جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے. تو اب ہماری عبادت کا یہاں پہ لیکچر مکمل ہوا، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم آپ کے فیملی کے ساتھ کیا کیا دینی احکامات ہیں جس کو آپ کہہ لیں کہ سوشل سائنسز، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہوگا. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا.